5 حقیقی آزادی والا وہ ختم ہو گیا اور عمران خان صاحب نے یہ اندیا دے دیا کہ وہ اسمبلیز جو ہیں پنجاب کی اور کے پی کے کی ان کو تحلیل کریں گے، اور ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے خوشی کے کچھ شادیانے بچنے لگے، پریس کانفرنسز، سٹیٹمنٹس وغیرہ۔ تو کیا اب اسی طرح سے آگے چلنا ہے؟ ادھر سے وہ واپس ہوئے لیکن ایک اور اپنا سیاسی وار کرنے کو تیار ہے۔ حکومت جو ہے اور کسی کی بات نہیں کرتے، فارمر فائنانس منسٹر آف دس گورنمنٹ، ان کا آج آپ اخبار میں پڑھ لیجیے گا آرٹیکل، انہوں نے کہا کہ جی بالکل اب ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں۔ اور ادھر ہی اسٹوڈیو میں اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں وہ 2 روز پہلے فرما رہے تھے، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ اور ہم آپ کو کوٹ کر رہے ہیں جو اسی گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں اتنا برا حال ہے کہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا آئی ایم ایف کی تمام جو شرائط ہیں مانیں تاکہ بات آگے بڑھے، تھنگز آر ویری بیڈ، وی آر ویری کلوز ٹو ڈیفالٹ۔ تو یہ تمام صورتحال میں بات کس طرف جائے گی، کیا حکومت کرے گی؟ عمران خان صاحب کے پاس جو اپنا آخری پتہ تھا وہ بھی انہوں نے استعمال کیا، آخری پتہ ان دا کانٹیکسٹ آف کہ الیکشن کو جلدی کروائیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے گیسٹ کے پاس جائیں، آپ سنیے گا کہ پی ایم ایل این والے کیا کہتے ہیں کہ کن حالات میں یہ الیکشنز جلدی کروائیں گے۔ تو جی کرو نا پہلے ڈیزالو، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، اور ہم بھی ان کے دیکھا دیکھی ہر ایک پوچھتا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں سے جی آپ کیوں نہیں کرتے ڈیزالو۔ ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این، ممبر نیشنل اسمبلی، فارمر منسٹر فار پیٹرولیم، اور آج اگر انرجی کے حالات اچھے ہیں یا برے کچھ ان کی بھی ذمہ داری ہے شاید۔ خاقان بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا۔ اچھا اب بتائیے گا، تو یہ آپ کی ہی ٹیم ہے جو یہ شرائط رکھ رہی تھی کہ بھئی آپ اس کو تحلیل کریں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے تحلیل کرنے، واٹس یور نیکسٹ اسٹیپ؟ دیکھیں یہ ٹی وی پروگرامز کی باتیں ہیں، اچھا یہ ممکن نہیں ہے، میں بالکل ان چیزوں کے خلاف ہوں۔ آپ نے اسمبلی توڑنی ہے توڑیں، قومی اسمبلی صرف پرائم منسٹر توڑ سکتا ہے، یا آپ عدم اعتماد کر لیں یا پرائم منسٹر جو چاہیں توڑ دیں گے۔ یہ مشروط رکھنا کہ میں کے پی اسمبلی توڑ دوں گا تم یہ توڑ دینا، انہوں نے تو نہیں کہا، یہ تو آپ کے لیڈرز کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، جو بھی کہہ رہا ہے یہ بات میں اس سے اگری نہیں کرتا، ٹھیک، کیونکہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ تو آج الیکشن کسی چیز کا حل نہیں ہے، یہ شاید پتہ نہیں کب کی باتیں آپ سنائی ہیں آپ نے، لیکن آج الیکشن یہ حال ہی کی بات ہے۔ جی میں بہرحال میری یہ بڑی سمپل رائے ہے کہ آج الیکشن کسی چیز کا حل نہیں، الیکشن سے آپ ملک کو مزید پیچیدگی میں ڈالیں گے۔ تو اچھا سو یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن کسی چیز کا حل نہیں تو پھر حل کیا ہے؟ کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کا آرٹیکل آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، وہ آپ کے دوست بھی ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کیا آ رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جو ملک کے دشمن ہیں اس وقت وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ نہیں دیکھیں، حقائق بیان کرنے میں کوئی ملک دشمنی نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے کہ ملک کے حالات مشکل میں آپ نے ان کا آرٹیکل کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے، اس میں شروع میں انہوں نے وجوہات بتائی ہیں کہ جہاں پہ آج ہم ہیں۔ نہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ وجہ کوئی آپ لوگ ہیں یا وہ ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ لکھا ہے بڑا کلیئرلی۔ جی اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مینیج کرنا ہے، آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ اپنی رائے دے رہے ہیں اس معاملے پر، فائنانس منسٹر رہے ہیں، ابھی تک رہے ہیں، 4 ہفتے پہلے تک اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کوئی الارم بیلز نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں حقیقت پسندی اپنانی چاہیے، ہمیں حالات کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کے اندر مشکلات ہیں، بزنس ایز یوزول نہیں ہے، اور یہی بات سمجھنے کی ضرورت اس ملک میں سب کو ہے، اپوزیشن کو بھی ہے، جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو بھی ہے، جوڈیشری کو بھی ہے، فوج کو بھی ہے، کہ پاکستان کے حالات کہاں پر ہیں۔ اچھا ابھی آپ کی اسد قیصر صاحب سے سلام دعا ہوئی اسی اسٹوڈیو میں، اور ہم سن رہے تھے کہ آپ نے ان سے کہا کہ ہم نے جب بات ہوئی کہ آپ لوگ بیٹھیں ساتھ تو آپ نے کہا خالی 2 پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے کی بات نہیں ہے، آپ نے کہا کہ نہیں جی ججز کو بھی، فوج کو بھی، سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو فوج ہے وہ تو سیاست میں کیوں آتی ہے اور آنا نہیں چاہیے، اور میں تو سوچ رہی تھی آج آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جی بتائیں کیا طریقہ کار ہے کہ فوج کو سیاست سے باہر رکھیں، لیکن آپ کو میں نے سنا
کہتے ہوئے کہ وہ ان کو تو بیچ میں بیٹھنا پڑے گا اگر ملک کو صحیح سمت لے جانا ہے. جی میں سیاست کی دعوت نہیں کر رہا, آپ نے پرائیویٹ گفتگو کو ٹی وی پہ لے آئی ہیں. بہرحال مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے, میں یہ بات روز کرتا ہوں. ہاں میں تو خود ہی کوئی بات نہیں ہے, تھینک یو ویری مچ. میں ٹی وی پہ روز کرتا ہوں. میں نے وہی بات کی جو آپ کھلے عام کرتے رہے. جی تو میں سیاست میں دعوت نہیں دے رہا, میں ملک کے معاملات میں دعوت دے رہا ہوں. یہ ملک سب کا ہے, فوج علیحدہ نہیں رہ سکتی. اگر معیشت خراب ہو, اس کے اندر فوج کا ایک اثر ہے اس ملک کے معاملات میں, سیاست میں بھی اثر ہے, تو اس اثر کو مثبت استعمال ہونا چاہیے ملک کے معاملات کو حل کرنے کے لیے. اسی طرح جوڈیشری کا اثر ہے. اب آپ یہ کہیں کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا, بالکل نہیں لکھا ہوا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جوڈیشری یا فوج ایگزیکٹو میں آپ ذرا اپنا بلو پرنٹ فرمائیے گا. جی بلو پرنٹ بڑا سمپل ہے کہ اس وقت ملک میں ایک سیاسی تناؤ ہے. ٹھیک. ملک کی معیشت بہت مشکل حالات میں ہے, ملک کے معاملات بہت مشکل حالات میں ہیں, اندرونی بیرونی خدشات ہیں. تو اس میں سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. اب آپ سیاست کی بات کرتے ہیں, میں حکومت میں ہوں, میں نے وہ مشکل فیصلے کرنے ہیں جو آج سے کئی سال پہلے ہونے چاہیے تھے. ان فیصلوں کا ایک بوجھ عوام پر پڑے گا, ان فیصلوں کی ایک سیاسی قیمت ہے. میرے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ میں یہ فیصلے نہ کروں, اور جس طرح پچھلی حکومتیں نہیں کیے, آگے پھینک دیے. یہ مشکلات, یہ ایشوز ختم نہیں ہوتے. تو کل جو حکومت آئے گی وہ کیسے چلے گی, وہ کیسے اس بوجھ کو برداشت کرے گی؟ 3-4 مہینے نہیں چلے گی. جی 3-4 مہینے نہیں چلے گی. آپ ایک دن بھاری ہے ان چیزوں کا. اگر آپ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے, آپ کی گیس کی قیمت خرید آج 1000 روپے پہ پہنچ گئی ہے, آپ اس کو 600 روپے کی بیچ رہے ہیں, یہ کب تک بیچیں گے؟ اس لیے آپ کو ان چیزوں کو مینج کرنا ہے, بوجھ عوام پر کم سے کم ڈالنا ہے, لیکن اس بوجھ کو سب برداشت کریں, اس سیاسی قیمت سب ادا کریں. یہ نہ ہو کہ میں کوئی کام کروں تو ادھر سے اب پیٹرول جو تھا عمران خان صاحب اس کو 150 روپے پہ چھوڑ گئے تھے, قیمت ہو گئی تھی 250 روپیہ, اور بڑھتی جا رہی. جی $1 ارب آپ ہر روز $30 ملین آپ پھونک رہے تھے پیٹرول پمپوں پر. آپ کب تک, آپ آئی ایم ایف سے ایک ڈالر لینے کے لیے آپ شرائط قبول کرنی پڑتی ہیں, آپ یہاں پر پیٹرول پمپ پہ پھونک رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سب کو شامل ہونا پڑے گا. اس میں فوج کا بھی حصہ ہے, ملک کی سیاست میں رہا ہے. باجوہ صاحب خود مان کے گئے ہیں. اب نئے چیف آئے ہیں, انہوں نے بھی اس رستے کا تعین کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جوڈیشری ہے, اس کے فیصلے کیا کرتے ہیں حکمرانی پر, کیسے اثر انداز ہوتے ہیں, گورننس پہ کیا اثرات ہیں, ملک کی معیشت پہ کیا اثرات ہیں. پیٹرول کی قیمت اگر بڑھانی ہے تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو کہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کی ٹانگیں نہ اس پر کھینچیں, یا جب آپ اپوزیشن ہو. لیکن تھوڑا سا سمجھا دیجیے گا کہ فوج کا اس میں کیا رول ہے؟ جی فوج کا یہ رول ہے کہ فوج جو ہے وہ ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے. فوج کا ایک نظام بنا ہوا ہے جو ملک کے گورننس کے معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے. ہم آنکھیں بند کر لیں تو یہ ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں. باجوہ صاحب خود مان کے گئے ہیں. باجوہ صاحب کی تو بہت اب فوج کو اس معاملے سے نکالنے کی ضرورت ہے. آج جو گورنمنٹ کے افسران ہیں وہ صرف اپنے منسٹر کی طرف نہیں دیکھتے, وہ کہیں اور بھی دیکھتے ہیں پنڈی بھی دیکھتے فیصلوں کے لیے. اس لیے یہ نظام ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک دن میں ختم نہیں ہوگا. تو فوج کا اثر ہے, جو بھی حکومت فیصلہ کرتی ہے اس کا اثر فوج پر بھی ہوتا ہے. جو ملک کے خارجہ تعلقات ہیں ان پر بھی فوج کا اثر وہ تو سمجھ آتی ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں معیشت پہ اثر انداز ہوتی ہیں. کوئی چیز بھی یہاں آئسولیشن میں نہیں ہوتی, ہر چیز ایک دوسرے سے لنکڈ ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس لیے اس طرح جوڈیشری ہے, جوڈیشری نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے معیشت کے ساتھ, آج بھی جو گورننس پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان چیزوں کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. نیب پہ ایگریمنٹ کی ضرورت ہے. میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں, یہ نیب کا ادارہ رہے گا آپ کا ملک نہیں چلے گا. میں سیدھی بات کرتا ہوں, مجھے اس ادارے کی افادیت کوئی بتا دے, میں اس کے نقصانات, آج ملک کی معیشت کا, ملک کی گورننس کا سب سے بڑی تباہی کا ذمہ دار یہ ادارہ ہے.